اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ایسا حاکم جس نے 10 سال تک اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب رکھا۔ حضرت عمر کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ایمان کو منور کرتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اسے آگے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی دیں، اپنی رائے ضرور دیں۔ تو آئیے واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر تشریف فرما ہے۔ اس زمانے کی پارلیمنٹ مسجد نبوی تھی، وہ ایک قانون ساز ادارہ بھی تھا، صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک عدالت بھی تھی، ایک سپریم کورٹ کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین موجود ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشورہ دو۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین حکم کرے۔ کہا یہ جو مسجد نبوی ہے اس کی چھت اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت آپس میں ملی ہوئی ہے، لیکن عباس کے گھر کی چھت پہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے، جب بارش برستی ہے پانی پرنالے سے نکل کر مسجد نبوی کے سین میں آ جاتا ہے، کیچڑ بن جاتا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ پرنالہ اتروا دیا جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا بھلا ہو آپ کا، یہ کام تو آپ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ پرنالہ اتروا دیا جائے۔ چنانچہ جس وقت اس چھت کا پرنالہ اتارا جا رہا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ شام کو واپس آئے تو چھت پہ نظر پڑی، پرنالہ نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین کے حکم پر پرنالہ اتروایا گیا۔ چنانچہ حضرت عباس کیونکہ اہل بیت کے خاندان کے تھے، ایک روب، ایک جلال رکھتے تھے، انہیں بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی کے گھر سے کوئی چیز لینی ہو، اتارنی ہو تو گھر والے سے اجازت لینی چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے کی سپریم کورٹ جس کے چیف جسٹس جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قاضی القضات تھے، عالم تھے، قاری تھے، اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، ان کی عدالت میں حضرت عباس نے یہ رٹ دائر کر دی کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پرنالہ امیر المؤمنین نے اتروا دیا۔ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا، امیر المؤمنین عدالت میں پیش ہوں، آپ کے خلاف کیس دائر ہو گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا مجھے تو استثناء حاصل ہے، میں تو اتنا بڑا حاکم وقت ہوں، مجھے عدالت نے کیوں بلایا ہے، میں نہیں آؤں گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا ہاں میں آؤں گا تو صحیح، لیکن فوج میرے ساتھ ہوگی، لاؤ لشکر میرے ساتھ ہوگا، ڈھول باجے میرے ساتھ ہوں گے۔ کمال ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک مریل سا گدھا ہے جس کے اوپر بیٹھے ہیں، قمیض وہ پہنی ہے جس پہ پیوند لگے ہیں، پھٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی ہے، اور اکیلے عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو چیف جسٹس ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المومنین یاد رکھیے گا یہ ایوان عدالت ہے، آپ کا ایوان حکومت نہیں ہے۔ پہلے بات وہ کرتا ہے کہ جس نے رٹ دائر کی ہے، کیس دائر کیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، اپنی نظریں جھکا لی۔ حضرت عباس نے اپنی بات شروع کی، میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پرنالہ امیر المومنین نے اتروایا۔ ابی بن کعب چیف جسٹس نے کہا امیر المومنین اب جواب دیجیے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنی مرضی سے یہ پرنالہ نہیں اتروایا، صحابہ سے مشورہ کیا، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا۔ حضرت عباس نے کہا امیر المومنین یہ پرنالہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا، آپ کو کیا معلوم کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ نشان لگا کے مجھے کہا تھا عباس یہاں گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا، چھت ڈل گئی، پرنالے کی باری آئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس میرے کندھے پہ چڑھ کے یہاں پرنالہ لگاؤ۔ دو جہان کے سردار کے حکم پر پرنالہ لگے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پرنالہ اتروا دیں؟ بس یہ جملہ سننا تھا، یہ پرنالہ تو حضور کے حکم پہ لگا ہے، یہ تو حضور کی منشا پہ لگا ہے۔ حضرت عمر کی کیفیت سنی، جسم سے پسینہ بہنے شروع ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا، بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ چیف جسٹس سے بار بار کہہ رہا امیر المومنین جواب دیں، لیکن سکت نہیں ہے جواب دینے کی، خوف خدا ہے اندر۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بڑی دیر تک روتا روتا بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا اور پھر کہنے لگا اللہ کی قسم عباس اگر میرے علم میں یہ ہوتا کہ یہ پرنالہ میرے محبوب کے حکم پہ لگا ہے میں محافظ کھڑے کر دیتا، قیامت تک اس پرنالے کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا، لیکن میں مانتا ہوں میری لا علمی کی وجہ سے یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ایک سزا تو وہ ہے جو عدالت مجھے دے گی، لیکن چیف جسٹس صاحب ایک سزا میرا ضمیر تجویز کر رہا ہے، اور وہ سزا یہ ہے مدینہ کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر، میں نیچے کھڑا ہوں گا اور میرے کندھے پہ چڑھ کے عباس یہاں پہ پرنالہ لگائے گا۔ فلک نے دیکھا، چاند نے دیکھا، تاروں نے دیکھا، سورج نے دیکھا، مدینہ کے لوگوں نے دیکھا، تاریخ بتا رہی ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہیں، حضرت عباس ان کے کندھے پہ چڑھ کے پرنالہ لگا رہے ہیں۔ یہ پرنالہ لگ گیا، عباس نیچے اترے تو رونے لگ گئے۔ حضرت عمر نے کہا عباس اب کیوں روتے ہو؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے نبی کو قیامت کے دن میری شکایت نہ لگانا، جو سزا دینا چاہتے ہو اس دنیا کے اندر تو حضرت عباس نے کہا امیر المومنین میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں آپ کو کوئی سزا دینا چاہتا ہوں، آپ نے میرا پرنالہ اتروایا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نبی نے کیوں کہا تھا، یہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آپ کے انصاف نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے، یہ پرنالہ چھوڑیں، یہ گھر میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اسے مسجد نبوی کا حصہ بنائیے۔ یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھا انصاف کا نظام، یہ تھا خلافت راشدہ کا مبارک نظام جس میں کسی حاکم وقت کو استثناء نہیں ہے، جو یہ سوچ کر عدالت میں پیش ہوتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، اللہ والے، اللہ کے حاکم جن کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، انہیں ایک ہی احتساب پر ڈر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عدالت ہے۔ اللہ ایسے ہی حکمران عطا فرمائے۔